وإن المرأة خلقت من سلع وإن أعوجها في السلع أعلى فإن سألت به كسرته وإن تركته لم يزل أعوجا فاستوصوا بالنساء تسبيحات تحميدات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے جو خالق ارض و سماء و مالک الملک وهو علی کل شیء قدیر ہے، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء امام کائنات سید الرسل ختم الرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات پر مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد اللہ تعالی ہمارا خالصتاً جمعہ کی نیت سے اللہ کے گھروں میں آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور خطبہ جمعۃ المبارک کو اللہ قیامت کے دن ہمارے لیے ہماری نجات کا سبب بنائے۔ شرعی طور پر قرآن و حدیث کی جو باتیں ہوں سننے سنانے کے بعد اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ بندہ مومن اور مومنہ عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں جو مسلمان مرد اور عورت کے لیے حدود و قیود مقرر فرمائے ہیں، یہ یقیناً انسان کی بہتری کے لیے، دنیاوی بہتری بھی اور اخروی بہتری بھی اگر انسان کے لیے ہے تو یقیناً اللہ کے مقرر کردہ حدود میں۔ اور یہ حدود و قیود جو دین اسلام نے مقرر فرمائے ہیں یقیناً ان حدود و قیود کی پابندی کرنے والا انسان سکون و اطمینان کی زندگی گزارنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمام رشتوں کے حدود و قیود مقرر فرما دیے ہیں۔ بیٹی کی صورت میں، بیٹے کی صورت میں، بیوی کی صورت میں، ماں کی صورت میں، بہن کی صورت میں، ماں کی صورت میں، بھائی کی صورت میں، چچا اور ماموں کی صورت میں، دادا اور نانا کی صورت میں، جتنے بھی رشتے موجود ہیں ان تمام کے بارے میں دین اسلام نے ہماری تربیت کرتے ہوئے ہمیں تعلیم سکھاتی ہے۔ دین اسلام نے یہ جو تعلیم دی اور ہماری تربیت کی، یقیناً اسی میں کامیابی ہے۔ آج کی گفتگو میں
ایک عظیم رشتہ میاں اور بیوی کا، اس کے حوالے سے گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں مجھے بیان کر سکنے کی اور سب سے پہلے مجھے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کو کچھ نصیحت فرمائی ہے، اور یہ نصیحت مردوں کو بھی ہے اور خواتین کو بھی ہے۔ خواتین کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ یہ وصیت صرف مردوں کو شاید خاص موقع پر کی، بلکہ کچھ ایسے مواقع بھی موجود ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو بھی وصیت کی۔ آج ان وصیتوں کا خطبہ جمعہ میں تذکرہ کر کے انشاءاللہ اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاؤں گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو لا کر ہماری تربیت کرنا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ فإن المرأة خلقت من ضلع، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم اس لیے ہے کہ ان کی تخلیق، ان کی پیدائش یہ پسلی سے ہوئی ہے۔ وَإِنَّ أَعْوَجَ مَا فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ، اور ریڑھ کی ہڈی میں یہ جو پسلی کا اونچے والے ہڈی ہے یہ سب سے زیادہ ٹیڑھی ہے۔ فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، اگر انسان چاہے کہ میں اس ٹیڑھی ہڈی کو سیدھا کرنا چاہوں تو سیدھا کرتے کرتے اس ہڈی کو توڑ بیٹھے گا۔ لم یزل وَإِنْ تَرَكْتُهُ لم یزل، اگر اس کو چھوڑ دے تو اس نے اپنی حالت میں رہنا ہے۔ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، بس میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم خواتین کا، اپنی بیویوں کا، اپنی عورتوں کا خاص خیال رکھا کرو۔ یہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مردوں کی تربیت کرتے ہوئے یہ ہمیں تلقین فرمائی ہے۔ اچھا سلوک ان کے ساتھ کرنا یہ مردوں کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو پورا بھی کرنا چاہیے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہتر آدمی اگر کسی کو کہا ہے تو اس آدمی کو کہا جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ اس حدیث کے راوی بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، تم انسانوں میں سب سے کامل ایمان والا جو یہ سمجھتا ہے کہ میں ایمان کے اعتبار سے کامل ہوں، مکمل ہوں، اب تکمیل ہو چکی ہے میرے ایمان کی، اگر وہ اپنے آپ کو پرکھنا چاہتا ہے یا لوگ اس کو پرکھنا چاہتے ہیں تو اس کے پرکھنے کے لیے اللہ کے پیغمبر نے کلیہ دیا، کوڈ دیا، نسخہ دیا کہ وہ کوڈ چیک کر لو، اس کے ایمان کے مکمل ہونے کا علم تمہیں ہو جائے گا۔ اور وہ کیا ہے؟ احسنهم خلقا،
کہ اگر اخلاق میں اچھا ہے، پیار اور محبت سے بات کرنے والا ہے، گفتگو کرنے والا ہے، تو یقیناً اس کا ایمان مکمل ہے۔ اور اگر گفتگو میں، بات چیت میں، طریقے اور سلیقے میں اس کی اخلاقیات میں تربیت نہیں ہے تو سمجھ لیں کہ وہ ایمان میں کامل نہیں ہے۔ اور فرمایا وَخِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ، اور تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں، اپنی بیویوں کو حق میں بہتر ہے۔ ہمارے ہاں بڑی عجیب بات ہے، ہم گھر سے باہر بڑے بہتر ہوتے ہیں اور گھروں میں بہتر نہیں ہوتے۔ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بہت بہتر ہے، اور گھر کی گواہی یہ ہوتی ہے کہ یہ بہتر نہیں ہے۔ تو بہرحال اگر ہم تمام لوگوں سے بہتر بننا چاہتے ہیں تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ دیکھ لو جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے وہ سب سے بہتر ہے، اور اس کے مقابلے میں جو گھر والوں کے لیے بہتر نہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ دوسروں کے لیے بھی بہتر نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے قرآن نے ہمیں تربیت کرتے ہوئے فرمایا وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان عورتوں کے ساتھ، ان بیویوں کے ساتھ مل جل کر رہا کرو۔ اسی میں اللہ نے تمہارے لیے سکون اور اطمینان رکھا ہے۔ اگر مل جل کر نہیں رہو گے، اس کا کچھ کنارہ، آپ کا کچھ کنارہ، تو یقیناً زندگی سکون سے نہیں گزرے گی۔ زندگی کو سکون سے گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ آپس میں مل جل کر رہو۔ دوستوں کو چھوڑ دو، رشتہ داروں کو چھوڑا جا سکتا ہے، پڑوسیوں کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، لیکن گھر میں جو اہل خانہ آپ کے موجود ہیں، بیوی کی صورت میں وہ موجود ہے، اس کے ساتھ مل جل کر رہا کرو۔ اور یقیناً جب گھروں میں رہو گے تو پھر برتن بجتے رہتے ہیں، کھٹکتے رہتے ہیں، آوازیں آتی رہتی ہیں، تکرار ہوتی رہتی ہے، تلخ کلامیاں ہوتی رہتی ہیں، معاملات خراب ہوتے رہتے ہیں، لیکن عقل مند انسان وہ جدائی کو پسند نہیں کرتا، تب بھی وہ ملا جلا رہتا ہے۔ انسان ہے، میاں کی طرف سے غلطی ہو یا بیوی کی طرف سے غلطی ہو جاتی ہے، اکٹھے رہتے ہوئے معاملہ ہو جاتا ہے تو جدا نہیں ہونا، علیحدہ نہیں ہونا۔ ہاں، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منها خلقا رضی منها آخر، کوئی مومن مرد، ایمان والا مرد، مسلمان مرد اپنی مومنہ بیوی، اپنی مسلمان بیوی سے نفرت نہ کرے، دل میں بغض نہ رکھے، عداوت نہ رکھے، دشمنی نہ رکھے۔ ان کرہ منہا، بیوی کے اندر کوئی خامی اگر موجود ہے، ایسی خصلت موجود ہے جو تجھے ناپسند ہے، تو یقیناً خلقا رضی منہا آخر، اللہ نے اس کے اندر ایک ایسی خوبی بھی رکھ دی ہوگی جو تجھے پسند ہوگی اور جو تجھے خوش کر دیتی ہوگی، تو اس خوبی کو دیکھتے ہوئے اس کی خامی پر پردہ دے کر زندگی گزارو۔ لیکن وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، مل جل کر رہنا ہے، جدا نہیں۔ گھروں کے اندر یہ تربیت اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کر رہے ہیں کہ مومن مرد نفرت نہ کرے۔ اگر عورت کے اندر ایک خامی موجود ہے، ایک غلطی موجود ہے، ایک طرف آپ کا کہنا نہیں مانتی، آپ کی نہیں مانتی، لیکن اسی عورت کے اندر اللہ نے کچھ خوبیاں بھی رکھ دی ہوگی، یار اس کی خامیوں کو چھوڑ دو، اس کی خوبیوں کو تو سامنے رکھو۔
اس کی خامیوں پر پردہ ڈال دو، اس کی خوبیوں کے پیش نظر کہ اس خوبی کے پیش نظر میں اس کی خامی کو نہیں دیکھتا، جب ایسا کرنے لگ جاؤ گے واللہ ممبر پر کھڑے ہو کر کہتا ہوں تمہارے گھروں کے معاملات درست ہو جائیں گے۔ یہ تکرار کس گھر میں نہیں ہے؟ برتن کس گھر میں نہیں کھٹکتے؟ ہر گھر میں یہی صورتحال ہے۔ لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر کی جو نصیحتیں ہیں، وصیتیں ہیں، جو تربیت آپ نے کی، ان تربیت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ سیدنا عمر بن عابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خطبہ حجۃ الوداع، آخری خطبہ، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، بڑا خطبہ لوگوں سے سنتے رہتے ہیں، اس میں ایک بات جو آپ نے کی، الا واستوصوا بالنساء خیرا، لوگوں سن لو، بات کو توجہ کے ساتھ، کیا کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ کیوں؟ فإنما هن أغان عندكم، وہ تمہارے پاس وہ لونڈی کی صورت میں، قیدی کی صورت میں موجود ہے۔ وہ ایک قیدی جس کو مالک پکڑ کر لاتا ہے اور قیدی سے جو جی چاہتا ہے کرواتا ہے، بیوی تمہارے پاس قیدی ہے، تمہاری ہر خواہش کو پورا کرتی ہے، جب تمہاری ہر خواہش کو پورا کر رہی ہے تو پھر اس سے الجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ الجھاؤ پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ الجھاؤ کی ضرورت نہیں۔ ہاں الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ، وہ ایسی غلطی کرے، اس کے اندر ایسی خامی ہو، بد زبان ہو گئی ہے، بد چلن ہو گئی ہے، تو پھر شریعت نے یہاں بھی خاموشی اختیار نہیں کی بلکہ یہاں پر بھی تربیت کی۔ بد زبان ہو گئی، خاوند کی عزت اور احترام نہیں کرتی، تو یہ نہیں ہے کہ اس کو گھر سے نکال دو، نہیں، بلکہ اس موقع پر بھی دین اسلام نے تربیت کی ہے۔ اگر جو دین اسلام نے اس موقع پر تربیت کی، اگر اس تربیت پر بھی ہم عمل کر لیں، یقیناً گھر اجڑیں گے نہیں، برباد نہیں ہوں گے، گھر تب بھی بستے رہیں گے۔ مگر اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اپنے جذبات پر کنٹرول کرتا ہے۔ تربیت موجود ہے، اور کیا تربیت کی ہے کہ اگر بیوی بے حیائی کرنے پر ادھر آئے، فحاشی کرنے پر ادھر آئے، بد چلن ہو جائے، بد زبان ہو جائے، تو کرنا کیا ہے؟ اس کے ساتھ کلام کرنا چھوڑ دو، بات کرنا چھوڑ دو۔ پہلا کام اسے بات و نصیحت کرو، وقت علیحدہ دو اس کو، میاں بیوی جدا ہو کر بیٹھ جاؤ، بچوں کو چھوڑ دو، رشتہ داروں کو چھوڑ دو، جدا ہو کر بیٹھ جاؤ۔ اگر اس کے اندر آپ نے خامی دیکھی، بد چلنی دیکھی، بد زبانی دیکھی، بد کلامی دیکھی ہے تو اسے پیار سے سمجھاؤ، بات و نصیحت کرو۔ یہ دین اسلام نے ہماری تربیت کی ہے کہ اس کو سمجھاؤ۔ نہیں سمجھ رہے، حالات نے اسے اتنا ہی مجبور کر دیا ہے، ڈراموں اور فلموں کے دیکھنے کے بعد نتائج اس کے سامنے نہیں آ رہے، تو دوسرا کام اس کا بستر علیحدہ کرنا ہے۔ تب بھی گھر سے نکالنا نہیں ہے، بستر علیحدہ کرنا ہے۔ وہ بستر گھر کے اندر آپ کی چارپائی علیحدہ ہو، اس کی چارپائی علیحدہ ہو، یہ دین اسلام تربیت کر رہا ہے۔ بالوں سے پکڑ کر باہر دھکا نہیں دینا، باہر نہیں نکالنا، بلکہ رہے گھر میں۔ آپ نے بات و نصیحت کی، بات و نصیحت نہیں سمجھ سکی، عزت مند اگر خاتون ہے تو اس کے لیے مرد کا بستر علیحدہ ہونا اس کا ایک بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑا سبق ہے۔ اگر عزت مند خاتون ہے، وگرنہ بے عزت ہے، بد چلن ہے، اس کے لیے کئی راتیں گزر جائیں، اس کے لیے کیا ہے؟ یہ دوسرا طریقہ، بستر جدا کر دو۔ اگر پھر بھی نہیں سمجھتی تو پھر دین اسلام نے کہا کہ اس پر ہاتھ اٹھانا ہے، لیکن اس کے سر کا اور چہرے کا خیال کرنا ہے، اور ہمارا بار سب سے پہلے اس کے چہرے پر ہوتا ہے، اس کے سر پر ہوتا ہے۔ دین اسلام نے کہا کہ اگر دیکھ رہے ہو دو عمل کرنے کے بعد تیسرا عمل سختی کا
کرنے مجبور ہو گئے ہو تو چہرے کا بھی خیال کرنا ہے اور ساتھ ساتھ سر کا بھی خیال کرنا ہے. پھر بھی نہیں سمجھی تو بہترین حل پوری زندگی ایپوں سے گزارنے کے بعد ایک دوسرے پر بات کیچڑ اچھال دیں نہیں، بلکہ محفل سجا دو، پنچایت بٹھا دو، فیصلہ کر کے وہ بھی اپنی سکون کی زندگی گزارے اور وہ بھی اپنی سکون کی زندگی گزار. یہ چون چون ترا ترا یہ پورا زندگی خواری سے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. یہ تربیت ہے. اور اگر اس تربیت پر عمل کر لیا جائے یقیناً گھر بستے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اجڑتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک خطبہ دیتے ہوئے نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں یعمل احدکم فیجلد امرأته. بعض لوگ ایسے ہیں تم میں سے سخت مزاج، کوئی آدمی ایسے ہیں جو کھڑے ہوتے ہیں اٹھتے ہیں اور اپنی بیویوں کو غلام کی طرح مارنا شروع کر دیتے، پیٹنا شروع کر دیتے اور انہیں اتنی عقل نہیں ہے. فَلَعَلَّهُ يُجَامِعُهَا مِنْ آخِرِ يَوْمٍ. رات کے آخری پہر میں اس کے ساتھ اپنے جذبات کو کم کرنے والے ہیں. جو اس کے جذبات ابھرے ہوئے ہیں اس کی وہ خاتون اس کے جذبات کو کم کرے گی اور یہ دل میں اسے مارنے کے لیے کھڑا ہوگا. اگر اس کے اندر اتنی قوت ہے تو اس سے جدا ہو. ہاں یہ معاملات کیوں بگڑ گئے؟ اس کی کچھ وجہ ہے. خاوند اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے تیار نہیں، بیوی اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے تیار نہیں. اگر انسان ذمہ داری کے ساتھ زندگی گزارے تو یقیناً انسان امن و سکون کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے. اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ انسان سمجھتے ہیں میں وہ پورا کر رہا ہوں لیکن بیوی پوری نہیں کر رہی. اور ان میں ایک جنسی خواہش، مرد کے اندر خواہش موجود ہے، مرد کی طرح عورت کے اندر بھی وہ خواہش موجود ہے. اگر مرد چاہتے ہیں نا کہ میری خواہش پوری ہو تو عورت کے اندر بھی اللہ نے جذبات رکھ دیے. اگر مرد اس کے ان جذبات کی قدر نہیں کرتا، ان کو پورا نہیں کرتا، گھر میں فتنہ رہے گا. اور یہ دین کا مسئلہ ہے. قرآن نے رہنمائی کی فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. جب وہ پاک ہو جائیں، صاف ہو جائیں، ایام سے خالی ہو جائیں، وہ انہیں مخصوصہ ایام جب ان سے پاک ہو جائیں تو آؤ ان کی طرف. اپنے بھی جذبات ان کے بھی جذبات کا خیال رکھو. زیادہ صوفی زیادہ عابد بننے کی کیا ضرورت ہے؟ تم مرد ہو کر جب تم اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں کر سکتے وہ عورت اپنے جذبات پر کیسے کنٹرول کر سکتی؟ اللہ نے تمہارے اندر بھی جذبات رکھے ہیں، عورت کے اندر بھی جذبات رکھے ہیں. تم چاہتے ہو کہ میرے جذبات پورے ہو، یہ عورت بھی چاہتی ہے کہ میرے جذبات پورے. گھر کے معاملے کو درست رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ جہاں مرد اپنے جذبات کی قدر کرتا ہے وہاں عورت کے جذبات کی بھی قدر کرے. پھر دیکھیے گھر ٹوٹتے دکھائی نہیں دیں گے بلکہ بستے دکھائی دیں گے. اور آئیے عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی صحابی رسول ہے، بڑے متقی پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والے، اور صحابہ سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا کون؟ پیغمبروں کے بعد صحابہ سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا کون؟ جن کے بارے میں اللہ نے قرآن نازل کر کے دنیا میں رہ کر انہیں جنت کی بشارتیں دے دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے سرٹیفکیٹ جاری کر دیا. ان سے بڑے اور کون ہو؟ عبداللہ بن عامر دن کو روزہ رکھتے ہیں، رات کو قیام کرنا شروع کر دیتے. بیوی آ گئی شکایت دے کر، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ کچھ ایسا ہے، میں آپ کے سامنے جوان عورت، میرے کچھ جذبات، اور یہ اللہ کا بندہ میرے ان جذبات کی قدر نہیں کرتا. یہ پورا دن محفلیں سجانے والے، راتوں کو آ کر سو جانے والے ان احادیث پر غور کیا کرے کہ اللہ کا یہ بندہ دن پورا روزہ رکھتا ہے،
اور ظاہر بات ہے روزہ انسان کے جذبات کو کم کر دیتا ہے اور پوری رات کھڑا ہو جاتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، میرا حق ادا نہیں کرتا، میرا حق ادا نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا عبداللہ وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیری بیوی کا تجھ پر حق ہے، اس کا پورا پورا حق ادا کر۔ یہ احادیث یہ صرف صحابہ کے لیے خاص نہیں تھی، یہ ممبر و محراب پر کھڑے ہو کر صرف آپ کو جنت کے نظارے اور جہنم سے ڈرانے والی بات نہیں، بلکہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے معاشرے کی تو اصلاحی باتیں ممبر پر کھڑے ہو کر کی ہیں، ان کی بھی آج ضرورت ہے، اور وہ یہی بات ہے۔ گھروں کے اندر مسائل، پریشانیاں، ان کی پیچھے وجہ صرف یہی نظر آتی ہے۔ اور پھر دوسری چیز، بیوی کی رہائش، نان و نفقہ کی ذمہ داری وہ مرد کی ذمہ داری، اس کے کھانے پینے کا، اس کی رہائش کا انتظام، یہ سارا معاملہ یہ خاوند کی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی ذمہ داری نہیں کہ آپ آؤ رات اس کے ساتھ گزارو اور نکل جاؤ پیچھے والدین جانے، نہیں، یہ خاوند جو لے کر آیا ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن، اپنی گنجائش کے مطابق جہاں تم رہ رہے ہو اپنی بیویوں کو بھی ان کے اپنے پاس ساتھ رکھو، اور ان پر تنگی کرنے کے لیے انہیں تکلیف نہ دو، انہیں تنگ کرنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے انہیں تکلیف نہ دو۔ جہاں تم خود رہتے ہو انہیں بھی ساتھ رکھو، لیکن یہاں معاملہ بڑا عجیب اور الٹا نظر آتا ہے، میں وہاں اور تو یہاں، اور یقینی بات ہے جب وہ یہاں ہوگی تو وہاں ہوگا، پھر اس کے کسی دوسرے کے ساتھ تعلقات ہوں گے، اس کے دوسرے کے ساتھ تعلقات ہوں گے، گھر کیسے بسے گا؟ گھر میں فتنہ تبھی کھڑا ہوتا ہے نا جب یہ دو اکٹھے نہ ہو، بیوی کہیں اور ہو، خاوند کہیں اور، اب اس کے بھی جذبات ہیں، اس کے بھی جذبات ہیں، اب دونوں نے اپنے جذبات کو پورا کرنا ہے، تو پورا کرنے کے لیے غلط راستہ لیں گے یا نہیں؟ پھر کہتے ہیں جی گھر برباد ہو رہے ہیں، گھر اجڑ رہے ہیں، ان کی وجہ کیا ہے؟ اس کی طرف غور کیجیے، توجہ کیجیے کہ ان مسائل کو حل کیجیے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والا کلام وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بچوں کی ماں کا رزق، اس کے کھانے پینے کا انتظام کرنا اور اس کے کپڑے وہ مرد والد کی ذمہ داری ہے، خاوند کی ذمہ داری ہے، ان کو پورا کرے، اور پھر اس کے کھانے پینے کا انتظام کرنا یہ بھی مرد کے لیے اجر کا باعث ہے، ثواب کا باعث ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الرجل اذا سقى امراته من الماء اجرا، اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے اللہ اس پانی پلانے پر بھی اس کو اجر عطا کرتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ رن مرید کے فتوے لگا دیے جاتے ہیں، دیکھو جی بیوی کو پانی بھرنے دے رہے، چاہیے تو تھا یہ خاوند تھا بیٹھ جاتا، بیوی اس کو بھر کر دیتی، اگر بیوی تکلیف میں خاوند نے بھر کر دے دی تو ساتھ بیٹھے لوگ اس پر فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ فتوے تب لگ رہے ہوتے ہیں جب دین اسلام سے ہماری دوری ہوتی ہوتی، اگر اسلام کو صحیح سمجھا ہوتا تو یہ بیوی کو پلانے والا، بیوی کو کھلانے والا یہ کوئی عیب نہیں، بلکہ اس پر بھی اللہ کی طرف سے اجر ملتا ہے۔ یہ دوسرا نقطہ۔ پہلا نقطہ خاوند کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کے ساتھ اچھا تعلق قائم کرے، اور دوسرا اس کے نان و نفقے کا خاص طور پر خیال رکھے، گھر پھر بسیں گے اجڑیں گے نہیں۔ اور تیسرا نقطہ بیوی کی تربیت کرنا، بچوں کی تربیت کرنا، یہ بھی خاوند کی ذمہ داری ہے، جس سے ہم آنکھ چرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور کیا گھر میں عورت موجود ہے تربیت کر دے گی؟
ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ کما کر آنا ہوتا ہے، باہر جانا ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں، ہم انہیں ہینڈل کریں یا گھر میں ٹائم دیں؟ بچوں کی تربیت پر زور دیں یا گھر کے معاملات دوسرے دیکھیں؟ یہ مرد کی ذمہ داری ہے، بیوی کی تربیت کرنا بھی اور بچوں کی تربیت کرنا بھی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَالرَّجُلَ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، مرد اپنے اہل و عیال کا نگران ہے، ہیڈ ہے، آفیسر ہے، سربراہ ہے، اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ اس کے بچوں کے بارے میں، اس کی بیوی کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تو نے کیا تربیت کی۔ اور پھر دین اسلام کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے تربیت کی۔ صبح تہجد کے لیے کھڑے ہوتے، اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرما دے، تہجد کے لیے کھڑے ہوتے، تہجد پڑھتے پڑھتے جب وتر کا ٹائم آتا، وتر پڑھنے لگتے، قومی فاوتری یا عائشہ، عائشہ کھڑی ہو جاؤ، وتر پڑھ لو۔ یہ عائشہ کون؟ یہ ماں عائشہ، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے لیے فرشتے آسمانوں سے سلام لے کر آتے ہیں۔ اس عائشہ کی تربیت کرتے ہوئے اللہ کے پیارے پیغمبر کا عمل دیکھیے کہ جہاں تہجد کا اہتمام خود کر رہے وہاں عائشہ کو کس حال سے لاتے رہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے آدمی اور عورت پر رشک کرتے ہیں، ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، خوش ہوتے ہیں جو مرد رات کو کھڑا ہوتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی جگاتا ہے، اور ایسی عورت پر رشک کرتے ہیں جو خود رات کو کھڑی ہوتی ہے قیام کرنے کے لیے، تہجد پڑھنے کے لیے، اور اپنے خاوند کو بھی جگاتی ہے۔ اللہ ایسی عورت پر رشک کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ ہم اپنا محاسبہ کریں بحیثیت خاوند، اور یہاں پر بیٹھی ہوئی خواتین وہ اپنا احتساب کریں کہ ہمارا یہ عمل ہے۔ رات کو لیٹ سونا معمول، اور رات کو تہجد کے لیے اٹھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تہجد تو اپنی جگہ پر، ہمارے گھروں کی کیفیت دیکھ لیجیے، فرائض صبح کی نماز رہتے ہوئے نظر آتی ہے، وہ مردوں کی ہو یا خواتین کی۔ مرد سمجھتا ہے میں اکیلا جاتا ہوں، نماز پڑھ کر بڑا احسان کر دیتا ہوں، جبکہ مرد کی ذمہ داری ہے جہاں پر خود کھڑا ہوا ہے وہاں پر اپنی خاتون بیوی کو بھی کھڑا کرے کہ میں بھی اللہ کی رضا کے لیے